مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہیں آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف۔ سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے۔ جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے۔ جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہیں ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے۔ انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا۔ انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے، یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا، حضوا ایک لفظ آیا ہے۔ ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء، یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء، لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا۔ تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا۔ کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ؟ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے۔ کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں۔ 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار۔ پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے، لشیئن،
یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے، لیکن قرآن نے لشیء کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا ہے۔ پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں، عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب، لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے۔ عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے، عجاب کہاں آتا، یوز نہیں ہوتا عرب میں۔ تو یہ سیٹھ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا، تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ کون طے کرے گا، کون طے کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا، جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرس کا، وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا، اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا۔ اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے۔ تو یہ لوگ گئے، سارے سیٹھ اور شاعر اس کے پاس گئے، کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا، پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آئے۔ اب فیصلہ ہونا تھا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ ہے نا، حضوا، کبار، لشیء، عجاب، یہ 4 ورڈ ہیں، ان کا دعویٰ تھا۔ اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا، اٹھے ہی نہیں، آپ بیٹھے رہے۔ وہ بوڑھا آیا، دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا، حضور کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے، وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا، بوڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھا۔ تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ادھر آ کے بیٹھو۔ اس کو اٹھایا، پھر ادھر بیٹھایا۔ تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا، پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر ہی ٹھیک تھا۔ اس کو پھر ادھر اٹھایا۔ بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی، کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ، ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا، اچھا یہاں سے اٹھو سامنے آؤ۔ ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، اٹھا اور غصے میں بولنے لگا، یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب۔ اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذنی ہزوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا، لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے۔ بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن۔ یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے۔ بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے، کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے۔ ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح وہی بول کے آ گئے۔ خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں، ہاں؟ سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں۔
यही बात होती है। इसी तरह से उसके साथ भी मामला हुआ होगा। बहरहाल कुरान का चैलेंज बरकरार रहा और आज तक बाकी है। आज के इस डिजिटल लाइफ में भी कोई कुरान का ये मिसल ला नहीं सका। वो किताब तुम्हारे पास है मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब के अंदर कितने उलूम का समंदर रखा है, कभी आपने सोचा है? ये वो लोग थे जो अरब ला नहीं सके, लेकिन जो समझ बूझ रखते थे उन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया और इसमें से जवाहिर निकाले, मोतियां निकाली। अब मुख्तसर मैं जिक्र करता चला जाऊंगा। सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चरर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के ज़माने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूँ कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेजों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा व बिअइदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अजीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस ज़माने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नजरिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीजें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के,